اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ویڈیو کا وہ سیکنڈ ایئر کا مضمون ہے، میرا نصب العین، جسے انگریزی میں کہتے ہیں مائی ایم ان لائف۔ اس کی پچھلی ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے یہاں تک کیا تھا کام کہ میرا نصب العین یہ ہے کہ میں معلم بنوں، میں استاد بنوں۔ اب اس کی مزید آگے وضاحت کے لیے یہ دوسرا لیکچر ہے۔ میرا جو نصب العین ہے یعنی معلم بننے والا، یہ بہت وسیع ہے۔ اس کے لیے پہلے کیا چاہیے ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤں، پہلے اپنے خیالات کو پاک کروں، اپنی تربیت خود کروں۔ جب تک میرے خیالات صاف پاک نہیں ہوں گے، ان میں طہارت اور پاکیزگی نہیں آئے گی، میں اپنے آپ کو، اپنی تربیت کو نہیں کر پاؤں گا، تو کیسے ممکن ہے کہ میری بات کا اثر میرے شاگردوں پر ہو۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون ایک دن حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے یہ بہت میٹھا کھاتا ہے، اس کو سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ کل آ جانا، میں تمہارے بیٹے کو سمجھا دوں گا۔ وہ خاتون دوسرے دن آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سمجھا دیا جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو آپ اسے کل بھی سمجھا سکتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اس سے پہلے میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، تو میری بات میں اثر کہاں ہوتا۔ یعنی ایک پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب تک اس پہ خود عمل نہیں کروں گا، میری بات پہ اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا بطور معلم اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے شاگرد کامیاب ہوں، ان کے خیالات پاک ہوں، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہو، تو مجھے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اس کے بعد شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ ان کو صرف یہ نہیں کہ نصاب کی کتابیں پڑھانی اور رٹانی ہے، بلکہ ان کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ عملی زندگی گزار سکیں، عملی زندگی کے مسائل ان کو پتہ ہوں اور ان سے نمٹنا کیسے ہے ان کے بارے میں بھی وہ جانتے ہوں۔ شاگردوں کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، اور یہاں تک کہ وسیع کینوس میں میں پوری قوم کی رہنمائی کروں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ قوم جو ہے فلاح پائے گی، دین میں کامیاب ہوگی، دنیا میں کامیابی حاصل کرے گی، کامیاب قوموں کی صف میں شامل ہو جائے گی، اور ایسے ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ آپ کا نیکسٹ پیراگراف ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے کہ معلم جو ہوتا ہے وہ نہ صرف قوم کا خادم ہوتا ہے بلکہ بادشاہ گر ہوتا ہے۔ بظاہر وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ خود بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے کئی شاگرد بادشاہ ہوتے ہیں، اس کے کئی شاگرد انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو بہترین مقام ہے، سب سے بہترین مقام پہ پہنچ ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا معلم بادشاہ خود نہیں ہوتا، خود انجینئر نہیں ہوتا، خود ڈاکٹر نہیں ہوتا، خود کوئی بہت بڑا افسر نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے تمام لوگوں کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ دوسرا جو اس کا ایک اہم کام ہے وہ یہ ہے تہذیب و تمدن پروان چڑھاتا ہے، وہ رہنے سہنے کے طریقے بتاتا ہے۔ جب وہ شاگردوں کی اور لوگوں کی عملی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ ایک تہذیب و تمدن کو بہتر کر رہا ہوتا ہے، ان کی سوچوں کو، ان کی فکر کو میں شعور اجاگر کرنے والا ہوتا ہے، ان لوگوں کو باشعور بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے اہم اسلامی قدروں کی پاسداری کرنے والا خود ہوتا ہے، اور دوسروں سے جب وہ خود یہ کام کرے گا تو دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے۔ اسے یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے استاد کو کہ یہ سب انبیاء کرام کا یہ پیشہ ہے، تمام نبی یہی کام کرتے رہے، اور اس کام میں سب سے پہلے جو تبلیغ کرتے تھے وہ توحید کا درس دیتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، لہذا استاد کو بھی اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اور کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ہر قسم کے ظاہری، باطنی، صفاتی، معاملاتی، عملی جو بھی شرک کی تمام قسمیں ہیں، تمام کے تمام شرکوں سے دور رہنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی شرک سے
دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنے شاگردوں کو۔ یوں وہ قوم جہالت سے نکلے گی، ان کے اندر جو کم علمی پائی جاتی ہے وہ ختم ہوگی، اور ان کے علم میں اضافہ کرنے والا وہ معلم بنے گا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آپ لکھیں گے کہ معلم کی مثال جو ہے شہد کی مکھیوں کے چھتے جیسی، جیسے شہد کو حاصل کرنے کے لیے، ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے مکھیاں جو ہے یا مکھی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے پھولوں پر جاتی ہے، اس کا رس چوستی ہے، چوسنے کے بعد اس کو ہضم کرتی ہے، ہضم کرنے کے بعد اس میں سے رس کا یعنی شہد کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ ایسے ہی جو معلم ہوتا ہے اسے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے اس بارے میں اس موضوع پہ بات کرنی پڑتی ہے، مختلف جگہوں سے اسے اکتساب علم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو ہضم کرتا ہے، ہضم کرنے کے بعد یہ اس کے خون میں شامل ہوتا ہے، تب اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ شاگردوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں معلومات ہے، اسے انفارمیشن کہتے ہیں۔ اصل علم جو ہے وہ معلم سے ملتا ہے۔ اگر علم کتابوں سے ملنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں صرف کتابیں ہی نازل فرما دیتا، ساتھ میں پیغمبروں کو نہ بھیجتا۔ لہٰذا کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، پیغمبروں کے وارث ہیں۔ انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم و تربیت اور تلقین سے نیکسٹ پیراگراف میں آپ لکھیں گے کہ انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم و تربیت اور تلقین سب کچھ چاہیے۔ اس سے صرف نصابی کتابیں نہیں پڑھانی، اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور بچہ جو ہوتا ہے، شاگرد جو ہوتا ہے، وہ عمر کے مختلف حصوں میں وہ اس نصیحتوں کو بھول جاتا ہے، اسے بار بار وہ بات سمجھانی پڑتی ہے، اس سے عمل کروانا پڑتا ہے، اس کو بار بار تلقین کرنی پڑتی ہے۔ بچپن میں یہ کام والدین کرتے ہیں، والدین کے بعد یہ ذمہ داری استاد کے ذمہ لگتی ہے، معلم یہ ادا کرتا ہے۔ اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معلم کے اپنے اندر کچھ اوصاف ہوں، تو وہ ان میں سے سب سے جو اہم وصف ہے وہ ہے اخلاص، خلوص۔ یہاں تک آپ یہ ایک پیراگراف لکھیں گے، نیکسٹ پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ معلم کا اپنے پیشے کے ساتھ یعنی تعلیم و تدریس کے عمل کے ساتھ انتہائی مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف حصول رضائے الہی ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا مقصد اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو، شاگردوں کو پڑھائے، اور دوسرا ان کی اصلاح کرے۔ اس کے پیش نظر دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا کی غرض مال و دولت، جاہ و منصب، معاصرین پر فوقیت، شہرت، طلبہ عوام کی بھیڑ جمع کرنا، دوسرے علماء کو شکست دینا، انہیں خاموش کروانا، اس طرح کے مختلف کام اگر مقاصد غرضیں اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے اپنے ہی کام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ تو لہذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے کام کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو مقصد بنائے، تنخواہ کو یا دیگر مراعات کو مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سامنے چیزیں بجا طور پہ یہ زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن یہ ثانوی درجے میں ہی رکھنی چاہیے، ورنہ دنیا کی محنت بھی ضائع جائے گی اور آخرت کی محنت بھی ضائع جائے گی۔ دوسرا جو معلم کے اندر ہے وہ اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے حریص ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان کے اندر کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، ان کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے، انہیں خوب محنت کرائے، بار بار محنت کرائے، انہیں بار بار نصیحت کرے، انہیں اچھی طرح سمجھائے، انہیں علم کی اہمیت بتائے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کو نصیحتیں کرتا رہے، بلکہ ان کے لیے خود دعا بھی کرے، کیونکہ دعا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس کے لیے نمونہ اور مثال ہے کہ جب مکہ کے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی یہاں پہ بشیر و نذیر والا کنسیپٹ دیا اللہ نے کہ
کہ آپ کو پیغام پہنچانے والا بنایا گیا ہے، آپ اپنی پوری کوشش کر لیں، لیکن جن کے نصیب میں ایمان لانا نہیں لکھا وہ نہیں لے کے آئیں گے۔ ایسے ہی استاد کو بھی اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس میں کمی اور کوتاہی کرے گا تو وہ اس کا مجرم ہوگا۔ اس سے دوسرا، جماعت میں آ کے وقت نہیں گزارنا چاہیے، ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے کو کارآمد بنانا چاہیے، بلکہ اس موقع پہ بھی جب بچے طالب علم وقت ضائع کرنے کی کوشش کرے انہیں اس سے منع کرے اور ان کو کام میں لگائے اور ان کو پڑھائے، ان کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے۔ اس لیے میں بھی اپنے جو ہے میرے نصب العین کے مطابق ہے تو میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ میں طالب علموں کو اپنی پوری صلاحیت اور کوششوں کے ساتھ ان کو تعلیم و تربیت کروں اور ان کی اصلاح کروں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے جس میں آپ نے نیکسٹ پیراگراف بنانا ہے وہ ہے کہ معلم کو اپنے اس شعبے سے یعنی تعلیم و تدریس سے بہت دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس کو یہ کام خود سے چوائس کے طور پہ چوز کرنا ہے، منتخب کرنا ہے۔ اسے ہر حال میں اگر اس کا مزاج ایسا نہیں ہے مجبوراً وہ یہ کام شروع نہ کرے۔ اگر وہ مجبوراً یہ کام کرے گا تو پھر کامیابی مشکوک ہو جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جو لوگ کوئی کام نہیں ملتا تو درس و تدریس شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں اپنا کوئی کام مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کام تلاش بھی کرتے رہتے ہیں، اور کام مل جاتا ہے تو پھر وہ کام دوسرا اختیار کر لیتے ہیں، وہ پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ طلباء کے ساتھ اور تعلیم پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر دلچسپی نہیں ہے اس پیشے کو اختیار ہی نہیں چلنا چاہیے۔ تو کیونکہ میرا مقصد حیات یہی ہے، میرا نصب العین یہی ہے، اس لیے مجھے اس چیز کے پیشے میں بہت دلچسپی ہے اور میں انتہائی دلچسپی سے طالب علموں کو پڑھاؤں گا۔ یہ آپ نے جملے ساتھ ساتھ میں میرا نصب العین آپ کو لکھ رہے ہیں مضمون، آپ نے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ ان صفتوں میں سے میں اپنے اندر یہ پیدا کروں گا۔ اس کے بعد اگلا جو پیراگراف آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ معلم کو وضاقتہ میں اور اخلاق کے لحاظ سے مثالی ہونا چاہیے۔ اسے شکل و صورت میں، لباس میں، صفائی میں، ستھرائی میں، اخلاق میں، محبت میں، کلاس میں حاضر ہونے میں، باقی نماز روزے کے حوالے سے، مذہبی امور کے حوالے سے، وقت کی پابندی کے حوالے سے، دیگر تمام ذمہ داریوں اور فرائض کے مسائل اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے ایک مثالی نمونہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں کے لیے ان کا استاد ایک نمونہ اور آئیڈیل ہوتا ہے، اور بچے اتنا اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے جتنا وہ اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ استاد انہیں علم دیتا ہے، فضل دیتا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری سکھاتا ہے، انہیں اخلاص اور اخلاق بتاتا ہے، ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھاتا ہے۔ تو یہ تمام خصوصیات اگر استاد کے اندر نہیں ہیں تو پھر استاد کا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی نمونہ ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جود و سخا کا جو عالم تھا، زہد و قناعت کا جو عالم تھا، توکل تھے کیسے آپ، بہادری اور شجاعت کتنی زیادہ تھی، آپ کتنے صادق اور امین تھے، محبت کرنے والے تھے، وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات استاد کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے اندر وہ تمام اخلاقی برائیاں نہیں ہونی چاہیے جس سے منع کیا گیا ہے، جو سنت میں نہیں ہے، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے باز آنا چاہیے۔ یعنی استاد کو شاگردوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے ایک معیار ہونا چاہیے۔ تو میں بھی اخلاقی لحاظ سے پورا معیار بننے کی کوشش کروں گا اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اختیار کروں گا تاکہ میرے شاگرد جو ہیں ان کے اندر کوئی اخلاقی برائی نہ آئے۔ یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 2۔ اس پہ مزید ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔